آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النبأ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ النبأ مکیہ ہے اور اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ کلمات 173، حروف 970۔ اس سورہ کا نام نبأ بھی ہے اور سورہ تساؤل بھی ہے۔ مناسبت ظاہر ہے کہ یہ دونوں لفظ نبأ اور تساؤل اس سورت کے شروع ہی میں مذکور ہیں۔ ربط و مناسبت: یہ سورہ سابقہ المرسلات میں قیامت کا امکان و وقوع اور واقعات، جزا و سزا ذکر کیے گئے ہیں۔ اس سورۃ النبأ میں بھی انہی مضامین کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اہل مکہ کو قیامت اور اعمال کی جزا و سزا کی خبر دی تو کفار مشرکین کو اس سے بڑی حیرت ہوئی اور تعجب کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں میں سے نیز آپس میں ایک دوسرے سے قیامت، جزا و سزا کے بارے میں پوچھنے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بعید خیال کر کے اس کا انکار و استہزاء کرنے لگے۔ اس لیے اس سورہ میں اس کے امکان و وقوع اور تحقیق وقوع پر تفصیل سے کلام کیا گیا ہے اور ان کے بے جا انکار و استہزاء کو مختلف طریقوں سے رد کر کے قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ عم یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ عم دراصل ان ما تھا، نون حذف ہونے کی وجہ سے عم رہ گیا۔ ان کا معنی سے اور ما کا معنی کس چیز کے بارے میں کریں گے۔ منکرین قیامت کا استہزاء۔ تسألو کے معنی آپس میں کسی چیز سے متعلق پوچھ گچھ کرنے کے ہیں۔ پوچھ گچھ دریافت، حال اور تحقیق کے لیے بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات میں سخن گسری اور استہزاء کے لیے بھی۔ یہاں یہ استہزاء کے مفہوم میں ہے۔ کفار مکہ کے نزدیک قیامت کا تصور اور نظریہ ایک عجوبہ چیز تھی۔ جب قرآن نے ببانگ طال یہ اعلان کیا کہ قیامت فی الواقع آنے والی ہے اور تمہیں تمہارے مٹی میں گل سڑ جانے کے لیے بعد دوبارہ زندہ کر کے تمہارے اعمال کی بعد پرس کی جائے گی، تو اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے سامنے آپس میں ہی گفتگو کرتے کہ بھائی یہ قیامت کیا بلا ہے، ہم مٹی میں مل جانے کے بعد کیوں کر زندہ ہو سکتے ہیں، آج تک کوئی مرا ہوا زندہ ہوا نہیں، پھر یہ کیسی انہونی بات ہے اور یہ آئے گی کب۔ یہی وہ سوالات تھے جو ان کی دلچسپی کا موضوع بنے ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں سے بھی، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اور آپس میں بھی ایسے سوال کرتے رہتے تھے اور اس بات سے ان کا مقصد مسلمانوں کو چڑھانا ہوتا تھا۔ قریش مکہ نے اپنے عوام کو اس کے اثر سے بچانے کے لیے جہاں بہت سی احمقانہ تدبیریں اختیار کیں، وہاں یہ اوچھی تدبیر بھی اختیار کی کہ اپنی مجالس میں اس کو اپنے مذاق اور طب آزمائی کا موضوع بنا لیا تاکہ لوگوں پر یہ اثر ڈالیں کہ یہ چیزیں کسی سنجیدہ غور و فکر کے لائق نہیں ہیں۔ بعض میں خیالی ہوا ہے جس سے متاثر ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ جب لوگ مر کر سڑ گل جائیں گے تو وہ سر نو زندہ کیے جائیں گے۔ بعض نے اس پر گرہ لگائی کہ کیا بھلا ہمارے اگلے مردے بھی اٹھائے جائیں گے جو نہیں معلوم کب پیوند زمین ہوئے اور ان کی قبروں کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا۔ تیسرے نے پرزور لہجے میں اس کی تائید کی کہ ناممکن، ناممکن، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ سب محض خیالی باتیں ہیں۔ الغرض قیامت اور اس کے احوال سے متعلق جو باتیں بھی ان کو سنائی گئیں ان سے سبق لینے کی بجائے انہوں نے ان کو مذاق میں اڑا دینے کی کوشش کی تاکہ ان کے عوام ان سے متاثر نہ ہونے پائیں۔ ان کی اسی طرح کی باتوں کو یہاں تسألو سے تعبیر کیا گیا ہے اور نہایت تیز و تند انداز میں پوچھا ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں چہم گوئیاں کر رہے ہیں۔ اس سوال سے سورہ کا آغاز اس کا مزاج پتہ دے رہا ہے کہ اس میں ان کو بتایا جائے گا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ مذاق اڑانے
اور ہنسی دل لگی کی چیز نہیں، وہ مذاق اڑانے اور ہنسی دل لگی کی چیز نہیں، بلکہ وہ سوچیں تو ان کے لیے سر پیٹنے اور خون کے آنسو بہانے کی چیز ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خلعت نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی تو کفار و مشرکین باہم ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے جیسا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے، یا یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسا کہ محمد کہتا ہے۔ استفہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جو ان کی ہے، پھر خود ہی جواب دیا عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، کیا بڑی خبر کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ نبأ کے معنی خبر کے ہیں، نبی کا مادہ بھی نبأ سے ہی ہے کہ نبی اللہ کی جانب سے خبر دیتا ہے۔ یہاں پر بڑی خبر قیامت کو کہا گیا ہے، دوسری جگہ فرمایا قل هو نبأ عظیم وانتم عنہ معرضون، وہ بہت بڑی خبر ہے مگر تم اس سے اعراض کرنے والے ہو، اس کا انکار کرتے ہو۔ بڑی خبر اس لیے کہ وہ اپنے وقوع، حالات اور نوعیت کے اعتبار سے بڑی خبر ہے۔ قیامت کا واقع ہو جانا ہر لحاظ سے ایک بڑی خبر ہے۔ چنانچہ اگلی سورۃ النازعات میں اسے طامۃ الکبریٰ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس بے دردی اور جسارت سے اس عظیم خبر کا مذاق اڑا رہے ہیں جو قیامت اور روز جزا اور سزا سے متعلق ان کو سنائی جا رہی ہے۔ یہ خبر تو ایسی ہے کہ حق تھا کہ اس کی فکر خواب خرگوش کی لذت سے ان کو محروم کر دیتی، لیکن یہ ایسے شامت زدہ ہیں کہ اس سے ڈرنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی بجائے اس کو اپنے طنز و مذاق کا موضوع بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی جس بڑی خبر کی بابت ان کے درمیان اختلاف ہے، اس کے متعلق استفسار ہے، اس بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجید مراد لیا ہے۔ کافر اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے، کوئی اسے جادو، کوئی کہانت، کوئی شعر، کوئی پہلو کی کہانیاں بتلاتا تھا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس میں بھی ان کے درمیان کچھ اختلاف تھا، کوئی بالکل انکار کرتا تھا، کوئی صرف شک کا اظہار۔ بعض کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے مومن و کافر دونوں ہی تھے۔ مومنین کا سوال تو اضافہ یقین اور ازدیاد بصیرت کے لیے تھا، اور کافروں کا استہزاء اور تمسخر کے طور پر تھا۔ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ خبر جو وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ دور نبوی میں عقیدہ آخرت کے متعلق کئی طرح کے اختلاف پائے جاتے تھے۔ کچھ لوگ تو داہریے تھے جو سرے سے اللہ کی ہستی کے ہی قائل نہ تھے، ان کے لیے عقیدہ آخرت خارج از بحث تھا۔ مشرکین مکہ اللہ کی ہستی کے تو قائل تھے مگر آخرت کے منکر تھے۔ عیسائی آخرت کے تو قائل تھے مگر ان میں سے اکثریت کا عقیدہ یہ تھا کہ اخروی عذاب و ثواب سے روح پر وارد ہوگا۔ بدن جو گل سڑ چکا ہے اسے دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور کچھ لوگ نظریہ لاعذریت کے قائل تھے، یعنی وہ شک و شبہ میں مبتلا تھے۔ ان کے خیال میں یہ دونوں صورتیں ممکنات سے تھیں، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ قیامت قائم ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی انسان کا قصہ پاک ہو جائے۔ ان سب اختلافات کے باوجود یہ لوگ عملاً اور نتیجے کے لحاظ سے آخرت کے منکر تھے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہی قرار دیا ہے۔ یہ ڈانٹ اور زجر ہے کہ ان قریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو، اور اللہ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا تھا اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ حرف ڈانٹنے اور تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اس میں کسی چیز کا سختی سے انکار کے معنی میں آتا ہے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ نہایت زوردار الفاظ میں ان کو تنبیہ ہے کہ جو لذیذ خواب وہ دیکھ رہے ہیں یہ ہرگز پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن جس انجام سے ان کو آگاہ کر رہا ہے وہ ان قریب ان کے سامنے آ کے رہے گا۔ یہاں جملہ کی تکرار محض دعوے کو مؤکد کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ بیان حقیقت کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے جیسے کہ اپنی قوموں کو بیک وقت دو عذابوں سے ڈرایا ہے، اول اس عذاب سے جو سنت الہی کے مطابق ہر اس قوم پر لازمن آئے گا، جو سنت الہی کے مطابق ہر اس قوم پر لازمن آیا ہے جس نے رسول کی تکذیب کر دی ہے، دوسری اس عذاب سے جس میں وہ قیامت کے دن مبتلا ہوگی۔ ان دونوں عذابوں کو سامنے رکھ کر اس تنبیہ کلمہ کو دو بار دہرایا گیا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو قیامت و آخرت پر ایمان کے ساتھ یقین کامل بھی نصیب فرمائیں کہ جو ہم آخرت سے کسی لمحہ کسی آن غافل نہ ہوں۔ یا اللہ اس زندگی میں ہمیں ان اعمال صالح کی توفیق نصیب فرما دیجیے جو ہماری آخرت کو نبھانے اور سنوارنے والے ہوں، اور ان اعمال سے بچا لیجیے کہ جو آخرت میں بگاڑنے والے ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔